قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ ایمان کا ایک بڑا حصہ ہے عمل کرنا۔ آج ہم سیکھیں گے خاندان میں ایمان کا عملی اظہار، ڈیمونسٹریشن آف فیتھ ان دا فیملی۔ خدا کی یہ مرضی رہی ہے کہ انسان خاندان کی صورت میں آباد رہے۔ آدم کا اکیلا رہنا خدا کو اچھا نہ لگا، اس نے اس کے لیے ایک مددگار بنایا اور پھر انہیں برکت دی کہ بڑھو، پھلو پھولو، زمین کو معمور و محکوم کرو، انہیں اولاد دی، خاندان بنایا۔ خدا کی مرضی ہے ہم خاندانوں کی صورت میں رہیں۔ بھلے بحرین میں رہتے ہوئے ہماری کلیسیا کے بہت سارے لوگ خاندان کے بغیر یہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ایک خاندان کا حصہ ضرور ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارا جیون ساتھی، ہماری اولاد، ہمارے بہن بھائی، ہم سب ایک خاندان، ایک فیملی ہیں، ایک گھرانہ ہیں۔ بدنی طور پر اگرچہ ہم دور ہوں، لیکن ہمارے جذبات، ہماری محبت سب خاندان سے جڑے رہتے ہیں۔ کمائی کرتے ہیں تو انہیں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا گھرانہ ہے، خاندان ہے، فیملی ہے۔ مسیحی ایمان شخصی ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک خاندانی اور کلیسیائی، کانگریگیشنل، کارپوریٹ فیتھ، اجتماعی ایمان بھی ہے۔ صرف ایک شخص اگر خاندان میں مسیحی ہو تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اپنے غیر مسیحی گھرانے میں رہنا اور اپنے ایمان پر عمل کرنا۔ لیکن اگر پورا گھرانہ مسیحی ہے تو پھر اپنے ایمان کا اظہار ہمارے لیے قدرے آسان ہو جاتا ہے۔ شرط ہے کہ نیت ہو ایمان پر چلنے کی، ایمان پر قائم رہنے کی، ایمان کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ تو مسیحی خاندان کا حصہ ہوتے ہوئے جب سب کا ایمان ایک ہی ہے، اس وقت ایمان پہ چلنا، ایمان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ خاندان میں ایمان کا عملی اظہار کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ خاندان کو ایمان سکھانے کے لیے ایمان پر عمل کر کے دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ ماں باپ کہتے رہیں اولاد کو بیٹا دعا کیا کرو، اور خود کبھی نہ کی ہو، تو بچے کو آپ مسیحی ایمان میں دعا کی اہمیت کبھی سکھا نہیں پائیں گے۔ مسیحی ایمان کے متعلق اگر آپ اپنے خاندان کو سکھانا چاہتے ہیں کہ میرے خاندان میں سب لوگ اپنا ایمان جان لیں، اپنے ایمان کی صحیح تعلیم پالیں، ایمان سے متعلق سب باتیں معلوم کر لیں، انہیں پتہ ہو کہ ہمارا ایمان کیا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمان عملی طور پر پریکٹیکلی کر کے دکھائیں انہیں۔ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں اگر آپ خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تو آپ انہیں کبھی بھی وہ بات سکھا نہیں پائیں گے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے یا بیل بجتی ہے، ڈور بیل، تو بیٹے کو کہتے ہیں جا فلاں انکل ہوں گے، ان سے کہنا پاپا گھر پہ نہیں ہیں۔ تو 10 حکموں میں سے ایک ہے تو جھوٹی گواہی نہ دینا، اور بیٹے کو میں یہ سکھا رہا ہوں کہ تو میری طرف سے جا کے گواہی دے دے کہ میرا باپ گھر میں نہیں ہے۔ آپ اس کو 10 حکم پورے سکھا ہی نہیں سکتے۔ خدا سچا ہے، یہ تو آپ اس کو سکھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ خود جھوٹ سکھا رہے ہو اسے۔ یسوع کا نام ہے سچائی اور سچ۔ ہم مانتے ہیں یسوع مسیح راہ، حق اور زندگی ہے، اور ہم اپنے بچے کو جب عمل کر کے ہی دکھا رہے ہیں جھوٹ، تو ہم اس کو کبھی سکھا نہیں پائیں گے کہ یسوع حق ہے، یسوع سچ ہے، سچائی ہے، سچ کا معیار ہے۔ ضروری ہے اپنے خاندان میں اگر ایمان سکھانا ہے تو پہلے اس ایمان کو عملی طور پر پریکٹیکلی ظاہر کرنا پڑے گا، ضروری ہے۔ اور آئندہ پشتوں میں
ایمان کی منتقلی کے لیے ایمان کا عملی اظہار ضروری ہے۔ فیوچر جنریشن میں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان میں اگر ایمان ہم منتقل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایمان کی میراث دینا چاہتے ہیں، ہم اگر چاہتے ہیں کہ وہ مسیحی ایمان پر ہی قائم رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ عملی طور پر گھر میں ایمان ظاہر کریں، ایمان پر چلیں، ایمان پر عمل کریں خاندان کے طور پہ، تو وہ ایمان اتنا پکا ہو جائے گا، اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے چلنا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں ہٹے گا۔ خدا نے ابراہیم کی بابت یہ بات کہی تھی کہ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنی آنے والی نسلوں کو میری بابت بتائے گا، میرے کاموں، میری قدرت کی بابت بتائے گا، انہیں صحیح راہ دکھائے گا، میری باتیں جو میں نے اسے سکھائی ہیں وہ انہیں سکھائے گا۔ خدا نے جب وہ ابھی اولاد بھی نہیں رکھتا تھا، خدا نے اس کی بابت کہہ دیا یہ سکھائے گا، آنے والی نسلوں کو سکھائے گا، میں اسے چن رہا ہوں۔ یشوع اپنی قوم سے کہتا ہے کہ تم اپنے لیے جس کو چننا چاہتے ہو چن لو، رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم تو خدا کی پرستش کریں گے۔ اور آنے والی نسلوں کے لیے یشوع نے تعلیم جو موسیٰ کے ذریعے خدا نے دی تھی وہ اپنے لوگوں کو دی۔ اس پوری پشت میں سے، اس پوری جنریشن میں سے جو مصر سے نکلی تھی، صرف 2 لوگ زندہ بچے تھے وعدے کی سرزمین میں پہنچنے کے لیے، یشوع اور کالب۔ موسیٰ بھی نہیں گیا، یشوع نے وہ باتیں جو ضروری تھی، جو تعلیم تھی، وہ اس نسل کو پہنچا دی، سنا دی۔ اور لکھا ہے کہ جب تک یشوع ان کے بیچ رہا، یشوع باتیں سکھاتا رہا، بنی اسرائیل خدا کی طرف رجحان رکھتے رہے، خدا کی طرف متوجہ رہے، ان کا ایمان خراب نہیں ہوا، کیونکہ جو ایمان موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو بخشا گیا وہ ایمان اس پشت میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ عمل کرتا رہا یشوع، وہ اپنی قوم کو سکھاتا رہا کہ میں اور میرا گھرانہ زندہ خدا کی، یہوہ خدا کی پرستش کریں گے، تم نے جسے چننا ہے چن لو، میں تمہارے سامنے چوائس رکھتا ہوں۔ قوم نے کہا جسے تو مانے گا ہم مانیں گے، جس کی تو تعلیم دیتا ہے ہم اسی کے پیچھے چلیں گے، اور قوم چلتی رہی۔ زبور 145 میں بھی لکھا ہے کہ ایک پشت، آنے والی پشت کو خداوند کی سچائیوں کی، اس کے احکام کی، اس کی قدرت کے کاموں کی، خدا کی باتوں کی تعلیم منتقل کرتی ہے۔ ایک پشت سے باتیں دوسری پشت میں جاتی ہیں۔ اور پولس رسول اپنے شاگرد تیموتھیوس کی بابت کہتے ہیں کہ مجھے تیرا بے ریا ایمان، وہ جو سچا اور خالص ایمان ہے جس میں کھوٹ اور دکھاوا نہیں ہے، وہ تیرا بہترین ایمان ہے، وہ مجھے یاد دلایا گیا ہے۔ تیرا ایمان بے ریا ہے، جس میں کھوٹ نہیں، دکھاوا نہیں کہ تو منہ پہ کچھ اور ہے اور حقیقت میں کچھ اور نہیں، بالکل صاف ستھرا ہے، ایک جیسا ایمان ہے، عمل میں بھی اور کہنے میں بھی۔ تیرا وہ ایمان مجھے یاد دلایا گیا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تیری ماں اور تیری نانی بھی یہی ایمان رکھتی تھیں اور انہی سے تو نے یہ ایمان سیکھا ہے۔ اور پولس رسول تیموتھیوس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ یاد کر کہ تو نے ان باتوں کی تعلیم کس سے پائی تھی، وہ کون لوگ تھے جن سے تو نے یہ تعلیم پائی ہے، ان پر قائم رہ، کیونکہ تیری ماں اور تیری نانی ایماندار عورتیں تھیں، ان کا ایمان بہترین اور شاندار تھا، قابل تعریف تھا، انہوں نے وہ ایمان تجھے منتقل کیا ہے اور تو اس ایمان پہ قائم رہ۔ ہم اگر اپنی اولادوں کو، آنے والی پشتوں کو مسیحی ہی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ کسی اور مذہب میں، دین میں، عقیدے میں شامل ہو جائیں یا اس میں گم ہو جائیں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ایک گھرانے کے طور پر، ایک فیملی کے طور پر، ایک خاندان کے طور پر ایمان کا عملی اظہار کریں۔ ہمارے گھر کے بچے جب ایمان میں مضبوط ہوں گے، انہیں پتہ ہوگا کہ سچائی کیا ہے، تو وہ اپنے ایمان کے بارے میں شک کا
شکار نہیں ہوں گے، کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، کسی کے برگلانے میں نہیں آئیں گے، اور وہ کسی کی غلط باتوں کا شکار ہو کر نجات سے دور نہیں چلے جائیں گے۔ وہ ایمان پہ قائم رہیں گے اور دلیری سے کہیں گے میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر۔ وہ دلیری سے کہیں گے، پھر انہیں ڈرنے، گھبرانے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ میں چپ رہوں، میں کچھ نہ کہوں کیونکہ میرا ایمان شاید ٹھیک نہیں۔ ہمارے بچوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی کھڑے ہوں، ان کے ایمان پر سوال اٹھے تو کہیں کہ جواب دینا آتا ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو غیر ایمان میں شامل ہونے سے روکنا چاہتے ہو، غیروں کے بیچ گم ہو جانے سے بچانا چاہتے ہو، تو آپ گھر میں ایمان پر عمل کرنا شروع کیجئے، ضروری ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ ہم کیسے اپنے گھر میں پریکٹیکلی، عملی طور پر ایمان ظاہر کر سکتے ہیں؟ ایمان کی تعلیم پانے اور دینے کا اہتمام کرنے سے۔ ارینجمنٹس کیجیے اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، کہ ایمان کی تعلیم ملے۔ سارے خاندان کو پتا ہو کہ ہم نے اپنے مسیحی ایمان کی بابت سیکھنا ہے، تعلیم پانی ہے، اور پھر آپ خاندان میں بڑے ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے تعلیم دینا بھی، اپنی اولاد کو سکھانا بھی۔ موسیٰ کی معرفت خدا نے بنی اسرائیل کے لیے حکم دیا، سنا اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل جان، ساری طاقت عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھنا، اور جو تعلیم تجھے دی جاتی ہے اس سے اپنی اولادوں کو سکھانا، اٹھتے بیٹھتے انہیں یاد دلانا۔ ہم خود بھی تعلیم لیں اپنے خاندان میں، انتظام کریں تعلیم لینے کا، پورے خاندان کو پتا ہو کہ ہم نے بائبل مقدس میں سے تعلیم پانی ہے، اس کا انتظام کریں۔ آپ کو نہیں تعلیم پانا آتا تو آپ انتظام کیجئے، آپ کا پاسبان، آپ کی کلیسیا کے لیڈرز اسی لیے خدا نے مقرر کیے ہیں کہ وہ آپ کو تعلیم دیں۔ آپ ایک خاندان کے طور پہ انتظام کیجئے تاکہ آپ کو تعلیم ملے۔ ٹھیک ہے، ایک تعلیم ہفتہ وار عبادت میں کلیسیاؤں میں دی جاتی ہے، لیکن گھر میں بھی تعلیم کا انتظام ہونا چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو مسیحی اینیمیٹڈ موویز دکھا لیجئے، کارٹون دکھا دیجئے، مسیحی کہانیوں پر بنے ہوتے ہیں، مسیحی فلمیں ان کو دکھائیے، مسیحی پلے ان کو دکھائیے، ان سے پینٹنگ کروائیے، ان سے لکھوائیے خدا کا کلام، ان کو زبانی یاد کروائیں، ان کو مطلب سمجھائیں ان چیزوں کا، ان کو سنڈے سکول میں بھیجیں، چرچ سکول میں بھیجیں، ان کو مسیحی تعلیم کا انتظام کریں۔ اور صرف بچوں کی نہیں، اپنی تعلیم کا بھی خیال رکھنا ہے، تعلیم پانی بھی ہے اور تعلیم دینی بھی ہے، اس کا انتظام بھی کرنا ہے۔ جب آپ تعلیم دینے اور تعلیم پانے کا انتظام کریں گے تو اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا ایمان پختہ ہے، آپ ایمان رکھتے ہو اس کلام کی سچائی پر، اس کی تعلیم پر آپ کا یقین ہے، اس لیے آپ اسے سیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہو۔ جس گھر میں بائبل پڑھی نہیں جاتی، جس گھر میں بائبل پڑھائی نہیں جاتی، جس گھر میں مسیحی تعلیم نہ دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے، پھر ان میں مجھے شک پڑے گا کہ کوئی مسیحی ایمان کی کوئی چنگاری باقی ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان تو بائبل مقدس اور اس کی تعلیم پر مبنی ہے۔ جب تعلیم پانے اور تعلیم دینے کی کوشش ہی نہیں، اس کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف نام کے مسیحی ہیں، آپ ایمان پر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر ایک خاندان کے طور پر گھر میں مل کر عبادت کرنا، جو گھرانہ مل کے عبادت کرتا ہے، خدا کے حضور جھکتا ہے، دعا کرتا ہے، خدا کی رفاقت میں رہتا ہے، وہ گھرانہ مضبوط رہتا ہے۔ بدنی طور پر دور بھی ہوں لیکن روح میں ایک رہتے ہیں، ان کے دل ایک رہتے ہیں، خدا ان کو جوڑنے والی قوت ہے کیونکہ وہ خدا میں ایک ہیں۔ اپنے خاندانوں میں عبادت کا انتظام کیجئے، خاندان کے سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں دعا اور کلام اور حمد و ثنا کا انتظام کرے۔ اسی سے ہم تعلیم پاتے ہیں کہ ہم نے دعا کیسے کرنی ہے، ہم نے گیت گانے ہیں، ہم نے کلام پڑھنا ہے اور سنانا ہے۔ جس گھر میں باپ بلند آواز سے اولاد کو بٹھا کے دعا کرنا شروع کرتا ہے، ان کی اولاد وہ الفاظ کاپی کرتی ہے۔ جس گھر میں ماں بھلے ان پڑھ ہو، پنجابی میں ہی دعا کیوں نہ کرتی ہو،
جب بآواز بلند وہ دعا کرنا شروع کرتی ہے اپنی اولاد کو بٹھا کے، تو ان بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ اعتماد آتا ہے کہ ہم نے اس طرح سے دعا کرنا ہے۔ کمیاں رہی ہیں ہمارے گھرانوں میں، یقیناً رہی ہیں، جب سمجھ آ جائے تبھی، دیر سے سمجھ آئے تبھی شروع کر دیں، کیونکہ جب گھر میں عبادت کرتے ہیں تو ظاہر ہوتا ہے کس کی عبادت ہو رہی ہے، کس سے دعا ہو رہی ہے، کون سی کتاب پڑھی جا رہی ہے اور کیا عمل ہو رہا ہے۔ اس طرح سے ہم ظاہر کرتے ہیں اپنے خاندان میں ایمان۔ یہاں یہ مت بھولیے کہ خدا نے آپ کے لیے خادم، آپ کے روحانی استاد، پاسبان بھی عطا کیے ہوئے ہیں، جو آپ کے گھرانوں میں آپ کی عبادات میں مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اپنے پاسبانوں کو، اپنے روحانی استادوں کو اپنے گھروں میں بلا کے ان کے ساتھ بھی مل کے عبادت ضرور کیا کیجیے۔ اور پھر ہم کلیسیائی عبادات میں خاندان سمیت شامل ہو کر اپنے ایمان کا عملی اظہار کرتے ہیں۔ سالوں سال چرچ جانا نہیں، جنازوں کے وقت چرچ یاد آ جاتا ہے، شادی کے وقت چرچ یاد آ جاتا ہے۔ بچوں سمیت آئیے خدا کے گھر میں اور انہیں بتائیے کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ جب کلیسیا میں عبادات میں آپ بچوں کو، گھرانے پورے کو لے کر آؤ گے تو بچوں میں ایمان منتقل ہوگا۔ آپ خاندانی طور پر یہ ظاہر کرو گے کہ ہم کون ہیں، ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ موقع نہ گنوائیے، بچوں کو سکھائیں تاکہ وہ بھی آگے اپنے بچوں کو لے کے آنے والے بنیں۔ پھر جو مقدس رسمیں ہیں کلیسیا کی، اس میں پورا خاندان شامل ہوئیے۔ داروغے کی مثال ہے جیلر کی۔ کیا ہوا؟ پوچھا صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ کہا تو خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اسی گھڑی مان لیا، گھر میں لے گیا اور گھرانے سمیت کیا کیا؟ ایمان لایا، بپتسمہ لیا اور پھر بیٹھ کر بڑی خوشی کی، مقدس رسم میں گھرانے سمیت شامل ہوا۔ صرف خود نہیں، نجات میں گھرانے سمیت شامل ہوا، اکیلا نہیں۔ انہیں گھر میں لے گیا، اپنے جیل سے گھر میں لے گیا کہ میں اپنے گھرانے سمیت ایمان رکھوں گا، گھرانے سمیت سیکرامنٹ میں شامل ہو جاؤں گا، گھرانے سمیت خوشی کروں گا، گھرانے سمیت مسیحی عبادات میں ادا کی جانے والی مقدس رسموں میں شامل ہوں۔ گھرانے سمیت۔ جب آپ اپنے گھرانے کو مقدس رسموں سے دور رکھیں گے، ایمان کا اظہار کم پڑتا جائے گا، کیونکہ ان سیکرامنٹس میں، ان رسموں میں ہم اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ اور پھر خاندان میں اپنی ذمہ داریاں بخوشی پوری کریں۔ اگر آپ باپ ہو یا ماں ہو اور آپ اپنی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے خاندان میں، تو سمجھ لیجئے کہ جو اپنے گھرانے کا انتظام بخوبی نہیں سنبھالتا، وہ بے ایمان سے بدتر ہے، برا ہے، وہ ایماندار کے برابر نہیں ہے۔ وہ ایماندار نہیں ہے جو اپنے گھر میں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے۔ بچے جوان ہو جاتے ہیں، کام دھندہ نہیں کرتے، روٹیاں توڑتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں جی موبائل اچھا ہونا چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے، جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ باپ بزرگی میں مزدوریاں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جوان بچے عیش کرتے ہیں۔ ذمہ داری محسوس کریں، ذمہ داری پوری کریں۔ ایمان عملی طور پر تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم اپنے خاندان میں اپنی ذمہ داری، کوئی بھی ذمہ داری آپ کے خاندان نے آپ پہ لگائی ہے اور آپ نے وہ لی ہوئی ہے، کمائی کرنی ہے، گھر میں سارا انتظام دیکھنا، کھانا پکانا، صفائی ستھرائی ہے، کپڑے دھونا ہے، یا کوئی سامان لے کے آنا ہے، یا کسی خاندانی کام کو سنبھالنا ہے، جو بھی ذمہ داری ہے اسے ہر ایک فرد پورا کرے۔ اور جو بچے پڑھنے والے ہیں نا، ان کی خاندان میں ذمہ داری ایک ہی ہوتی ہے، وقت پہ اٹھنا ہے، پڑھائی کرنی ہے۔ اور جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے، سمجھ لو کہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ کہتا ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ اور بطور والد یا والدہ، خدا باپ کا نمونہ اپنانا ہے۔ جیسے باپ
ذمہ داری پوری کرتا ہے. آسمانی باپ پوری کائنات کے بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، محبت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، معاف کرتا ہے. ویسے ہی میں اگر ماں ہوں یا باپ تو اپنے خاندان میں خدا باپ کا کردار اپناؤں، خدا باپ کے جیسا رویہ رکھوں، محبت میں، ساری ذمہ داریاں پوری کرنے میں، معاف کرنے میں بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ڈسپلن، گھر میں نظم و ضبط قائم رکھنا. کوئی خرابی کر رہا ہے تو اسے درست بھی کرنا ہے. ہم ماں پہ ڈال دیتے ہیں باپ ہوتے ہوئے سارے کام، یہ تیری دی ہوئی چھوٹ ہے. آپ کہاں تھے؟ آپ کی اولاد نہیں ہے؟ خون آپ کا، نام آپ کا، نسل آپ کی، اور ذمہ داری ماں پہ کہ تیری وجہ سے خراب ہو گئے ہیں. ڈسپلن بھی کرنا ہے، دھیان بھی رکھنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نگاہ سے. یہ دونوں کام ضروری ہیں. خدا کا کلام کہتا ہے جو اپنے بچے کی درستی چاہتا ہے نا، وہ چھڑی باز نہ رکھے، سٹک یوز کرے، سٹرکٹ ہو جائے، سخت ہو جائے. اور جسے ڈانٹا نہیں جاتا، جسے درست نہیں کیا جاتا، سمجھ لو کہ اس سے محبت نہیں ہے. جس سے خدا پیار کرتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، اسے کوڑے بھی لگاتا ہے، اسے ڈانٹتا بھی ہے، درست کرتا ہے اسے. تو خدا باپ کو سامنے رکھے گھر میں جب آپ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. تو جب آپ خدا باپ کا کردار، بڑے ہوتے ہوئے، بزرگ ہوتے ہوئے، ماں باپ ہیں، دادا دادی ہیں، چاچو ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، پھپھا ہیں، کوئی بھی آپ کا بڑا رشتہ ہے، خدا باپ کے کردار کو کاپی کریں. یہ ہے ایمان کا عملی اظہار. اور آپ اولاد ہیں تو آپ خداوند یسوع مسیح کے کردار کو کاپی کریں. وہ بیٹا ہوتے ہوئے باپ کا بھی فرما بردار ہے. وہ جب جسم لیتا ہے تو وہ اپنے زمینی والدین جن کے نام سے وہ کہلوایا کہ یہ یوسف بڑئی کا بیٹا ہے اور یہ مقدسہ مریم کا بیٹا ہے، ان کے بھی تابع رہا، ان کی بات مانی. خدا کا کلام سکھاتا ہے وہ آسمانی باپ کے بھی تابع رہا اور وہ زمینی والدین کے بھی تابع رہا. سارا دن اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور گھر والے اگر کوئی کام کہہ دیں گے نا کہ جاؤ ذرا کولڈ سٹور سے ٹماٹر لے آؤ، جاؤ ذرا دھنیا لے آؤ، آلو لے آؤ، مجھے ہی کام کہتے رہنا، کوئی اور نہیں نظر آتا آپ کو. تابع رہیں. وہ آپ کو ذبح نہیں کر رہے، وہ آپ کو مار نہیں رہے، وہ آپ کو سولی نہیں چڑھا رہے. کام ہی کہہ رہے ہیں نا، ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ کر دیجئے. ماں باپ کی بات سننی ہے، تابع رہنا ہے، ہر بات میں فرما برداری کرنی ہے. اور بطور خاندان ہمیں سب باتوں میں خدا کو اول درجہ دینا ہے. فیصلے کرتے ہوئے خدا کی مرضی پہلے معلوم کریں. کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی رشتہ باندھنا ہے، بچوں کی پڑھائی کا فیصلہ کرنا ہے، گھر خریدنا ہے، ملازمت کرنی ہے، کوئی بھی فیصلہ گھر میں کرنا ہے تو اپنی مرضی نہیں، خدا کی مرضی پہلے معلوم کرے کہ خدا تو کیا چاہتا ہے. یہ ہے خدا کو اول درجہ دینا. اپنی ساری خوشیوں میں خدا کو پہلے مقام دینا، خدا کا پہلے حصہ الگ کرنا، آمدنی میں سے پہلے خدا کا حصہ ادا کرنا. یہ ہے خدا کو پہل دینی. اپنے فیصلوں میں، اپنے ارادوں میں، اپنے معاملات میں سب سے پہلے خدا کے بارے میں سوچنا، خدا کی کلیسیا کے بارے میں سوچنا جس کا آپ حصہ ہیں. یہ ہے خدا کو پہل دینی. یہ شادیوں کا سیزن آ رہا ہے نا، اور میں جب صلاح دیتا ہوں یا فون کرتا ہوں تو کہتا ہوں جی خدا کے بارے میں آپ نے کیا سوچا. جو بیٹیوں والے ہوتے ہیں میں انہیں پہلی بات یہ کہتا ہوں کہ جہیز خریدنے سے پہلے، جہیز ایک تو ہے ہی غلط کام، یہ کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے، لینا ہی نہیں چاہیے. بالکل لڑکے والوں کو انکار کرنا چاہیے کہ جی میں اپنا بیٹا آپ کی بیٹی سے بیاہ رہا ہوں یا بیاہ رہی ہوں تو مجھے جہیز نہیں لینا، ایک سوئی نہیں لینی. یہ ختم کر دیں معاملہ. یہ بائبل کے بھی خلاف ہے. کچھ بھی آپ اپنی بیٹی کے لیے خریدتے ہیں شادی میں گفٹ دینے کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دینے کے لیے، تو سب سے پہلے آپ خوشی سے خداوند کا حصہ اس رقم میں سے الگ کر دیجئے. جو آپ نے پلان بنایا اس میں خدا کا حصہ پہلے نکالیں. اور بیٹی کے لیے ایک بائبل کی کاپی، ایک بائبل ضرور خریدیں. سب کچھ دے سکتے ہو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو بیٹی کے ساتھ جانی چاہیے. اور ایمان کی علامت ہمارے پاس خدا کا کلام ہے جو بیٹیوں کو رخصتی کے وقت جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو دینا چاہیے. سب سے پہلی چیز جو شادی میں خریدی جائے وہ بائبل ہونی چاہیے.
اور لڑکے والوں کی طرف سے سب سے پہلا جو چیز کام کرنا چاہیے، ساری وری، سارے آرڈر دینے سے پہلے، ولیمے کے گفٹ اور ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے اور گیسٹ ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے، ایک ہینڈسم اماؤنٹ شادی والے دن خدا کے خادموں کو دینے کے لیے، کیونکہ وہاں نکاح پہ آ کے ہماری سوئی اٹک جاتی ہے۔ اب کپڑے بھی اتار دیں، نکاح کی شکر گزاری ہوتی ہے، فیس نہیں ہوتی۔ اور اس وقت ہمیں یاد آ جاتا ہے ہم نے 50,000 کی آتش بازی کی ہوتی ہے، ہم نے 2.5 لاکھ کی ڈیکوریشن کا انتظام کیا ہوتا ہے، ہم نے 70,000 کی فوٹوگرافی ارینج کی ہوتی ہے، ہم نے 15,000 بینڈ والے کو دیا ہوتا ہے، ہم نے مہندی کے لیے ہال الگ سے 1.5 لاکھ کا بک کیا ہوتا ہے جس میں کھانا بھی ہوتا ہے، اور 5,000 فیس دینی پڑ جائے نا، میں شکر گزاری کہتا ہوں اسے۔ خدا کے خادم کو جس نے نکاح کیا اور اس سے پوچھا جاتا ہے ہاں جی دسو، اور جب وہ کہے آج کل 5,000 ہے، کپڑے ہی نہ اتار کے آپ کو دے دیں، 15 لاکھ شادی پہ لگا دیتے اور ایک 5,000 آپ نکاح پہ شکر گزاری دینے سے موت پڑ جاتی ہے۔ پتہ ہے خدا کو مینگنیاں ڈالی ہوئی شکر گزاریاں پسند نہیں آتی۔ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، سو پہل ہر بات میں، ہر فیصلے میں، ہر ارادے میں، ہر منصوبے میں، ہر پلان میں، ہر بات میں خدا کو دینی چاہیے۔ تبھی خاندان میں اولاد بھی جانے گی کہ خدا پہلے ہے، خوشیاں بعد میں، خدا پہلے، غمیاں بعد میں، خدا پہلے، کاروبار بعد میں، خدا پہلے، رشتے بعد میں، خدا پہلے، فیصلے بعد میں، خدا پہلے، جائیدادیں بعد میں، خدا پہلے۔